اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 125 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے ادعو، دعوت دیجئے، بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظہ، حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنۃ یعنی اچھی نصیحت کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کو دعوت دیں، ان سے بحث و مباحثہ کریں اچھے طریقے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے بحث مباحثہ کریں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، وہ ہوا اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ دعوت الی الحق 3 بنیادوں پر استوار ہے، ایک حکمت، دوسری موعظہ حسنہ اور تیسری مناظرہ۔ حکمت یعنی حقائق کا صحیح ادراک، لہذا حکمت کے ساتھ دعوت دینے سے مراد دعوت کا وہ اسلوب ہو سکتا ہے جس سے مخاطب پر حقائق آشکار ہونے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، لہذا واقع بینی کی دعوت دینا حکیمانہ دعوت ہوگی۔ دعوت کو حکیمانہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی ذہنی و فکری صلاحیت، نفسانی کی حالت، اس کے عقائد و نظریات اور اس کے ماحول و عادات کو مد نظر رکھا جائے، موقع و محل اور مقتضی حال کے مطابق بات کی جائے کہ مخاطب کو کون سی دلیل متاثر کر سکتی ہے۔ اس بات پر بھی توجہ ہو کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی، بلکہ ہر حق کی بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی، جیسا کہ ہر دوائی سے ہر مریض کا علاج نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر صحیح علاج بھی ہر مریض کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ اگر مریض کا معدہ اس دوائی کو ہضم کرنے کے قابل نہ ہو، جیسا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام میں تدریجی حکمت عملی اختیار فرمائی اور شروع میں صرف قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پر اکتفا فرمایا، چونکہ یہ حکیمانہ تقاضوں کا منافی تھا کہ شریعت کے تمام احکام بیک وقت تبلیغ اور نافذ کیے جائیں۔ والموعظۃ الحسنہ یعنی معاوضہ کے ساتھ حسنہ کی قید سے معلوم ہوا کہ معاوضہ غیر حسنہ بھی ہوتا ہے، لہذا اس دعوت میں ہر قسم کا معاوضہ درکار نہیں ہے، مثلا وہ معاوضہ جس میں واعظ اپنی بڑائی دکھانا چاہتا ہو اور مخاطب کو حقیر سمجھتا ہو یا صرف سرزنش پر اکتفا کرتا ہو۔ معاوضہ حسنہ کے لیے سب سے پہلے خود واعظ کے لیے اس معاوضے کا پابند ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا معاوضہ حسنہ مؤثر نہ ہوگا، بلکہ ایسا کرنا قابل سرزنش ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے سورہ صف جو قرآن مجید کا 61 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ معاوضہ حسنہ ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ معاوضہ دل سوزی، خیر خواہی کے ساتھ ہو اور مخاطب اس بات کو محسوس کرے کہ ناصح کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہے، وہ اس کی خالصانہ اصلاح چاہتا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی ہِیَ احسن کا مطلب یہ ہے کہ بہتر انداز میں مباحثہ و مناظرہ ہو کہ اس بحث و مناظرے کا مقصد کج بحثی، حریف مقابل پر بالادستی
اور غلبہ حاصل کرنا مقصد نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔